بسم الله الرحمن الرحيم فإذا ما أنزلت سورة نظر بعضهم إلى بعض هل يراكم من أحد ثم انصرفوا صرف الله قلوبهم بأنهم قوم لا يفقهون لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم صدق الله العظيم. کہیں رہ جائے نا حسرت تڑپ کر میرے سینے میں کہیں رہ جائے نا حسرت تڑپ کر میرے سینے میں نہ کعبے کی زمین دیکھی نہ پہنچا میں مدینے میں سنا ہے نور کی برسات ہوتی ہے مدینے میں سنا ہے نور کی برسات ہوتی ہے مدینے میں کہیں رہ جائے نا حسرت تڑپ کر میرے سینے میں مزہ کیا خاک آئے دور رہ کر ایسے جینے میں مزہ کیا خاک آئے دور رہ کر ایسے جینے میں کہ پروانہ یہاں تڑپے جلے شمع مدینے میں. الحمدللہ الذی ہدانا لہذا وما كنا لنهتدي لولا ان هدانا الله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم. اما بعد، میرے قابل احترام بزرگوں اور یہاں پر تشریف لائی ہوئی دینی مائیں اور بہنیں، متعدد روایتیں ہیں. حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہوئے تھے، جنازہ لے جایا گیا، لوگ اس کی تعریف کرنے لگے. آقا نے فرمایا وجبت، جو تعریف کی گئی ہے اس کے حسن اخلاق، اس کے جنتی اعمال کی
یہ واجب ہو چکی ہے۔ جنازہ لے جایا گیا، لوگوں نے اس کے بارے میں نامناسب باتیں کہی، آقا نے فرمایا وجبت، اور یہ فرمایا انتم شہداء اللہ فی الارض، تم لوگ اللہ کی طرف سے زمین پر گواہ ہو۔ بالکل اسی طرح کا واقعہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے ساتھ پیش آیا، اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے یہی فرمایا وجبت وجبت۔ لوگ جب تعریف کر رہے تھے آپ نے فرمایا واجب ہو گئی، لوگ جب برائی کر رہے تھے آپ نے فرمایا واجب ہو گئی، اور اس حدیث کو نقل کی۔ دوسرا واقعہ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ کے بیٹے کا انتقال ہوا۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ کے ساتھیوں نے تجہیز اور تکفین کا کام کیا، جنازہ تیار ہو گیا، نماز کے لیے لا لیا گیا۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ نے پوچھا کیا 40 لوگ ہو گئے ہیں؟ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ سے لوگوں نے کہا ہاں نماز پڑھنے والے 40 ہو گئے ہیں۔ انہوں نے فرمایا میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے کہ جس پر جنازہ پڑھنے والے 40 ہوں، ایک روایت 100 ہوں، ایک روایت 3 صفحے ہوں، ایک روایت اللہ اس کی مغفرت فرما دیتے ہیں۔ حسن ظن اور نیک فالی لی جانی چاہیے۔ حضرت مولانا منظور نعمانی رحمۃ اللہ علیہ نے بھی اپنی کتاب معارف الحدیث میں اس پہلو پر گفتگو کی ہے اور اس طرح کی روایتوں کو نقل کیا ہے۔ اردو زبان میں کہاوت ہے زبان خلق کو نقار خدا سمجھو، زبان خلق کو نقار خدا سمجھو۔ یہ کہاوت بھی احادیث کا اسی طرح سے خلاصہ بن جاتی ہے۔ دوسری بات میرے بزرگوں، مجھے اور آپ کو جو ٹٹولنے کی ہے، میرے اندر کون سی خوبی ہے؟ جو انسان جتنوں کو نفع پہنچاتا ہے اس کے مرنے پر اتنے لوگ کمی محسوس کرتے ہیں۔ میں اپنے پیٹ کے لیے جیتا تھا، انتہائی خود غرض۔ میں اپنے بچوں کے لیے جیتا تھا، انتہائی مفاد پرست۔ میں خاندان کے لیے جیتا تھا، محلے کے لیے جیتا تھا، شہر کے لیے جیتا تھا، ملک اور ملت کے لیے جیتا تھا، دین اسلام کے لیے جیتا تھا۔ جو جتنے لوگوں کو نفع پہنچاتا ہے زمین و آسمان اس کے مرنے پر اتنا ہی افسوس کرتے ہیں۔ فما بکت علیہم السماء والارض، بدترین قسم کے لوگ تھے، نہ ان پر زمین روئی نہ آسمان رویا۔ جن کے اعمال جتنے طاقتور ہوتے ہیں، جن کی خدمات کا دائرہ جتنا وسیع ہوتا ہے، حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے جو کچھ کیا، مدینہ پاک کے گھروں سے رونے کی آواز، جنگل سے جنات کے رونے کی آواز، اور حملہ کرنے والا کوئی مسلمان نہیں، حملہ کرنے والا کوئی مسلمان نہیں۔ تب حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو اطمینان ہوا کہ چلو کسی ایمان والے کے دل میں میرے سلسلے میں کوئی برائی تو نہیں ہے، کوئی بدخواہی تو نہیں ہے۔ یہاں پر وہ طبقہ ہے جن کو مدارس سے، مکاتب سے، حفظ سے، عالمیت سے تعلق تھا،
تعلق ہے، ان حضرات کو سوچنا چاہیے۔ یہ واقعہ ایک چوٹ ہے، زندگی اتنی ہی ہے، مجھے خدمت میں لگنا ہے، دنیا بہت فانی ہے، زمینوں کے بیچنے میں ضمیر نہ بیچو، زمینوں کے بیچنے میں اصول پر سودا نہ کرو، زمینوں کے خرید و فروخت میں خدمات دین سے اپنے آپ کو محروم نہ کرو۔ اگر یہی کرتے ہوئے مر گئے، اپنی آخرت کیسے آباد کرو گے؟ خدمت دین میں یکسو کرو، خدمت دین کے اوقات میں کمی آنے نہ دو۔ تجارت کرنا حرام نہیں ہے، دنیا غالب نہ آ جائے، دنیا غالب نہ آ جائے۔ یہ میرے اور آپ کے لیے بہت بڑا سبق ہے۔ جانے والے کا مسئلہ اتنا بڑا نہیں ہے، رہنے والوں کا مسئلہ ہی اصل بڑا ہے۔ ہم الٹے رخ سے حالات کو دیکھتے ہیں، جوانی میں مر گیا، حادثے میں مر گیا، بچوں کا کیا ہوگا، بیوہ کا کیا ہوگا۔ کورونا میں سرکاری اعداد کے مطابق 45 لاکھ جنازے اس ملک میں اٹھے ہیں، 45 لاکھ جنازے اٹھے ہیں۔ مجھے بتاؤ کتنی دکانیں بند ہیں، کتنی فیکٹریاں بند ہیں، کتنے کاروبار تھم گئے؟ نہیں 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 نہیں، مسئلہ میرا اور آپ کا ہے کہ میری اور آپ کی روح کیسے نکلے گی، میرے اور آپ کا خاتمہ کیسے ہوگا، میرے اور آپ کی قبر کی تنہائیاں، میری اور آپ کی تیاری۔ وَإِذَا حَمَلْتَ إِلَى الْقُبُورِ جَنَازَةً فَاعْلَمْ بِأَنَّكَ بَعْدَهَا مَحْمُولُ۔ جنازہ اٹھاتے ہوئے سوچا کر کہ تیرا جنازہ بھی اٹھایا جائے گا۔ فضائل صدقات کے وہ مضامین بڑے قیمتی ہیں۔ فلانے کا جنازہ نہیں، تیرا جنازہ ہے، فلانے کا جنازہ نہیں، میرا جنازہ ہے۔ میرا جنازہ اب اٹھ جائے، کیا میں اس قابل ہوں؟ میرے رشتے کیا جڑے ہوئے ہیں؟ میرا دل کیا دھلا ہوا ہے؟ میری کمائی کیا پاک ہے؟ میری آنکھیں کیا دھلی ہوئی ہیں؟ میں نے کیا اولاد کی وہ تربیت کر دی ہے جو کرنا چاہیے تھا؟ اصل میرا اور آپ کا مسئلہ ہے۔ جوانی میں چلا گیا، لوگ افسوس کرتے ہیں، جی کر کیا کرنا ہے؟ اگر جینے کے بعد نیکیوں میں اضافہ ہے تو پھر توبہ لمن طال عمرہ وحسن عملہ، مبارک بادی کے قابل ہے جس کی عمر میں بھی اضافہ ہو، عمل میں بھی اضافہ ہو۔ وہ عمر نعمت ہے جو عمل میں اضافے کے ساتھ ہو، وہ عمر مہلت ہے جو عمل میں کمی کے ساتھ ہو، وہ عمر مہلت ہے، مصیبت ہے جو عمل میں کمی کے ساتھ ہو۔ 70 سال جینا ہے مجھے، کیا کرنا ہے؟ خدمت دین ہی کرنا ہے۔ اگر کسی کی نیت یہ ہے اس نے تو اپنے لیے 30 سال جی کر بھی 70 سال کا ذخیرہ رکھ لیا ہے۔ علماء نے لکھا ہے ایمان والا ہمیشہ ہمیش کی جنت میں کیوں جائے گا، کافر ہمیشہ ہمیش کی جہنم میں کیوں جائے گا؟ عمل تو 30 سال 70 سال کا ہے، ہمیشہ ہمیش کی جنت کیوں ہے؟ کفر تو 30 سال 70 سال کا ہے، ہمیشہ ہمیش کی جہنم کیوں ہے؟ ایک وجہ اس کی نیت یہ تھی کہ اور 100 سال بھی جلوں گا تو ایمان پر جیوں گا، اس لیے ہمیشہ ہمیش کی جنت ہے، اور سال جیوں گا تو کفر پر جیوں گا۔ نعوذ باللہ، جب کسی آدمی کی نیت کا ایسا بدبختانہ رخ ہے تو پھر اس کے لیے
ہمیشہ ہمیش کی جہنم ہی ہے۔ کورونا کے زمانے میں دسیوں خاندان بے آسرا ہوئے، ہزاروں بچے یتیم ہوئے، سینکڑوں لڑکیاں بیوہ ہوئی۔ میں عمومی بات عرض کر رہا ہوں، خاندان والے جس قسم کی بے وفائی اور خاندان کے افراد جس قسم کے نظر انداز کرنے کا رویہ سسرال اور میکے میں جس طرح کی اکھاڑ پچھاڑ کھچاؤ تناؤ کا ماحول بنا دیا جاتا ہے، یہ بہت نامناسب حرکت ہے۔ ایک مشیر بنو، ایک عالم دین کے حوالے ہو جاؤ، ایک اللہ والے کے حوالے ہو جاؤ۔ میں آپ کو مثال دیتا ہوں، شہر حیدرآباد کے اشرف العلوم کے معناز استاد ہیں اور آپ کے مفتی اسلم سلطان صاحب کے ہمدرد ساتھیوں میں سے مفتی مشہود الدین صاحب، کئی بھائی ہیں، ان کے والد تھے، اللہ ان کی مغفرت فرمائے، مفتی مظہر الدین صاحب رحمۃ اللہ علیہ۔ بھری جوانی میں انتقال ہوا، ہم نے تو دیکھا نہیں۔ مفتی نواد الرحمان صاحب اور دیگر اکابر کے ساتھ کام کیا کرتے تھے، کثیر العیار تھے، بہت ہی کم عمری میں دنیا سے رخصت ہو گئے۔ بیوہ ماں نے حضرت مولانا عبدالقوی صاحب دامت برکاتہم اور اپنی سلجھی ہوئی طبیعت، اس ماں کا بھی انتقال ہو گیا، اس سلجھی ہوئی طبیعت اور اکابر کے مشورے سے نہایت تنگی کے عالم میں اپنے سارے بچوں کو حافظ بنایا، عالم بنایا، مدرس بنایا، خطیب بنایا، اکابر کی چوکھٹ سے جوڑے رکھا۔ یہ خاندانوں کا بکھراؤ ختم کرو، اپنے ایک دوسرے کی کھینچا تانی میں یتیموں کی تربیت کو نظر انداز نہ کرو، خاندان کی بیواؤں کے گھروں کے آباد کرنے کے مسئلے کو نظر انداز نہ کرو۔ سماجی نزاکتیں ہوتی ہیں، اس کے لیے علماء، شریعت کی علم کی گہرائی چاہیے، اس کے لیے علماء، سماج کا بہاؤ اور سماج کی ظالم روایات، سماج کی ظالم روایات، سماج کی ظالم روایات۔ کیسا سماج ہے ہمارا؟ خود خلا لینے پر مجبور کرتی ہے اور اس سے اپنے بیٹے کا نکاح نہیں کرواتی ہے۔ خلا کا مشورہ دینے والی مائیں خود ہی اس لڑکی سے نکاح نہیں کرنے دیتی ہے اپنی اولاد کو جس نے خلا کی آگ سلگائی تھی۔ آپ سماج کی ان ظالمانہ روایات پر نہ جائیے۔ مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے، مدینہ پاک میں ایک باپ کا انتقال ہوتا تو 99 لوگ اس کے سر پر ہاتھ رکھنے والے ہوتے تھے، اس بچے کو یتیمی کا احساس نہ ہوتا، یتیمی کے داغ کا اسے احساس نہ ہوتا۔ یہ اسلامی معاشرے کی مثال ہے، اسلامی معاشرے کا یہ اصل نمونہ ہے۔ ایسی کڑیاں جڑی ہوئی ہوں، ایسی ہمدردیاں جڑی ہوئی ہوں، اس قدر آگے کے مسائل کے حل کرنے میں دلچسپی لی جاتی ہو۔ آنسو نہیں پہنچتے ہیں، تلاوت پہنچتی ہے، تلاوت کا اہتمام۔ قاری صدیق صاحب رحمۃ اللہ علیہ ہمارے اکابر میں سے تھے، وہ یہ فرماتے تھے، جس دن میرا انتقال ہو جائے اس دن بھی مدرسہ بند نہ کرنا، جو پڑھایا گیا اسی کا ثواب مجھے پہنچا دینا، جو پڑھایا گیا ہے اسی کا ثواب پہنچا دینا، میرے جنازے کی وجہ سے سبق کا ناغہ نہ ہونے دینا۔ ہم ترکی میں تھے، ایک علاقے میں گئے، پورا علماء کا علاقہ،
وہاں پر 500 سال سے ایک خاندان امت کی خدمت میں لگا ہے. بہت ہی روحانی اور نورانی گاؤں. عید کے دن بھی سبق پڑھانے کا معمول اور طلبہ اپنی زندگیاں کھپانے کے لیے آ جاتے ہیں. استاد جی کا انتقال ہو گیا، طلبہ تجہیز و تکفین میں مشغول ہو گئے. استانی ماں کو پرسا دینے کے لیے تو وہ اور رونے لگ گئی. بچوں نے سمجھا شاید استاد جی کی جدائیگی میں رو رہی ہے. استانی ماں نے کہا نہیں بیٹا، اگر تمہارے استاد آج زندہ ہوتے تو بہت ناراض ہو جاتے ہیں. ایک غم تو یہ ہے کہ استاد جی چلے گئے، دوسرا غم یہ ہے کہ سبق کا ناغہ تم نے کر دیا. یہ زندہ دلی ہے، یہ حقیقی ترتیب ہے، یہ ایصال ثواب کا سچا طریقہ ہے. اذا مات منا سید قام سید. ہم 5 قوم نہیں ہیں کہ ایک سردار مر جائے تو دوسرا سردار نہ کھڑا ہو سکے. عرب شاعر کہہ رہا ہے ہم زندہ دل قوم ہیں، ہم بافیض قوم ہیں. اگر ایک سردار مر بھی جاتا ہے تو دوسرا سردار اس کی تلوار کو تھام لیتا ہے، اس کے مشن کو آگے بڑھاتا ہے، اس کی خدمات کے تسلسل کو باقی رکھتا ہے. میں آپ کو ایک مثال سناتا ہوں. دہلی میں خاندان ہے، شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ دیوبند سے جب دہلی آتے ہیں جمعیت کے کام سے تو فوراً لوگوں کی آمد و رفت شروع ہو جاتی ہے. ایسے جڑو خانقاہوں سے، ایسے جڑو مرکزوں سے، ایسی وابستگی پیدا کرو اداروں سے. مہمان آنے لگ جاتے، چائے پانی کی خدمت. ان خاندان کے لوگوں نے کہا حضرت آپ بے فکر ہو جائیں، ہم دودھ لا دیا کریں گے، چائے کی خدمت ہمارے ذمہ میں. شیخ الہند کا انتقال ہو گیا. ان کے جانشین شیخ الاسلام حسین احمد مدنی رحمۃ اللہ علیہ، وہ خاندان آیا. حضرت پہلے سے سلسلہ تھا، آج بھی جاری رہے گا، ہمیں آپ محروم نہ کیجیے. شیخ الاسلام دنیا سے چلے گئے. اس کے بعد مولانا اسعد مدنی صاحب رحمۃ اللہ علیہ، وہ خاندان آیا. پھر اب موجودہ حضرت مولانا سید ارشد مدنی دامت برکاتہم وہ خاندان ہیں جو اپنی خدمت کو پیش کر رہا ہے. مدرسوں سے ہم چلتے ہیں، مدرسہ ہم سے نہیں چلتا ہے. مرکزوں سے ہم چلتے ہیں، مرکز ہم سے نہیں چلتا ہے. وَاتَّبَعَتْهُمْ ذُرِّيَّتُهُمْ أَلْحَقْنَا بِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ وَمَا أَلَتْنَاهُمْ مِنْ عَمَلِهِمْ مِنْ شَيْءٍ. اگر بڑوں کی نیکیاں آنے والی نسل میں باقی رہتی ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو بڑوں کے ساتھ ملا دیتے ہیں. بڑوں کا ثواب اور برکتیں ان کی نسلوں میں باقی رکھتے ہیں. اور اگر نہیں ہے، اگر باپ کے اعمال، بڑے بھائی کا عمل، شوہر کا عمل، استاد کا عمل شاگرد میں باقی نہیں ہے، وہ برکتیں ختم ہو جاتی ہیں. اصحاب الجنہ باغ والوں کا واقعہ ہے. باپ کی عادت تھی پھل نیچے گر جائیں سب فقیر ہوں گے، جو درخت پر رہ جائیں وہ اپنی کمائی اور گزارے کے لیے. بچوں نے کہا اتنا کیوں دیتے تھے ہمارے ابا، ہم پورے سے تجارت کریں گے، پورے باغیچے سے ہم فائدہ اٹھائیں گے، فقیروں کے آنے سے پہلے پیکنگ کر دیں گے. عادت خراب کر رکھی ہے انہوں نے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں آج تک یمن میں وہ اجڑی ہوئی زمین باقی ہے. فطاف علیہا طائف من ربک وہم نائمون. ان کی نیت بدل گئی، اللہ کا نظام بدل گیا. پرانی بوڑھی عورتیں کہتی تھی، میں نے اپنی نانیوں کو سنا، نیت میں خطرہ جھولی میں خطرہ. اللہ کا نظام ایسے مخالف ہو جاتا ہے
جب نسلوں کا عمل اپنے بڑوں سے مختلف ہو جاتا ہے. کل حاضری ہوئی حضرت شاہ کمال الرحمن صاحب دامت برکاتہم کی خدمت میں. ان کے صاحبزادے مولانا فضل الرحمن صاحب محمود دامت برکاتہم فرما رہے تھے کہ والد کی زندگی چونکہ دین اور دعوت میں گزر گئی، محبوب نگر کا تانڈور کا علاقہ صوفی غلام محمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے وابستگان سلسلہ قادریہ کی بڑی تعداد. ابتدا میں والد صاحب کی طبیعت کمزور ہو گئی، رات کے 3 بجے اٹھ جاتے تھے، بیٹا مجھے لے چلو، شاید لوگ بستی میں انتظار کر رہے ہیں، فلانے جلسے میں لوگ میرا انتظار کر رہے ہیں. تو والد کے کہنے پر انہیں تیار کر کے ویل چیئر پر بٹھا کے باہر لایا جاتا تو آسمان دیکھ کر خاموش ہو جاتے. رات کا اندھیرا ہے، اب کون ہوگا؟ رات کے 3 بج رہے ابا جی، رات کے 3 بج رہے ہیں، ٹھیک ہے اب مجھے لے جاؤ. میں اسے حدیث نہیں کہتا، صوفیہ کا ملفوظ ضرور ہے، انکم کما تحیون تموتون وکما تموتون تبعثون. تم جیسے جیو گے ویسے ہی مرو گے، اور جیسے مرو گے ویسے اٹھائے جاؤ گے. میں بے داڑھی کے جیوں گا کسی کو ہلکا سمجھ کر نہیں، لیکن داڑھی ایسی سنت ہے جو قبر تک باقی رہتی ہے. ٹوپی نہیں رہے گی، قمیص نہیں رہے گا، شلوار نہیں رہے گا، عمامہ نہیں رہے گا، داڑھی رہے گی. جس نے دنیا میں نبی کو نہیں پہچانا قبر میں کیسے پہچانے گا؟ اللہ کو دنیا میں ان کی قدرت میں نہیں دیکھا تو قیامت میں تجلی ساق میں کیا دیکھے گا؟ تو جیسے بے نمازی بن کے جیے گا بے نمازی بن کے مرے گا. اللہ کا عام ضابطہ یہی ہے. گزوں کے چکر میں اتنا نہ دوڑو کہ اپنے قبر کے 4 گز کو بھی بھول جاؤ. اپنی راتیں میں صاف آپ سے کہہ رہا ہوں، سنگاریڈی اور ظہیر آباد کے دھابوں میں اتنے نہ گزارو کہ بیٹیاں آوارہ ہو جائیں، بیویاں طلاق کا مطالبہ کرنے لگے، مائیں راستہ تک رہی ہو. کیا کرو گے اس گھٹیا ذلیل دنیا کو لے کر جو تمہیں چھوڑ کر ہی جا رہا ہے؟ المال لک اذا انفقتہ وانت للمال اذا امسکتہ. حقیقت تو اللہ والے جانتے ہیں، ہم تو دوڑ لگا رہے ہیں، دوسروں کو دوڑتا ہوا دیکھ کر دوڑ لگا رہے ہیں. المال لک اذا انفقتہ، یہ مال تیرا اسی وقت ہے جبکہ تو خرچ کر دے. وانت للمال اذا امسکتہ، تو صرف چوکیدار ہے جب تک تو مال کو سنبھالے ہوئے ہے. فرض حج کی فکر کرو، 8 لاکھ پرائیویٹ کا ریٹ ہے، 12 لاکھ پرائیویٹ کا ریٹ ہے. صاحب میرے پاس کروڑوں کی خریداری زمینوں کی ہو رہی ہے، حج نہیں کر سکتے، حج کے بغیر مر جاؤ گے، یہودی بن کر مر جائے گا، عیسائی بن کر مر جائے گا. فرض حج کی فکر کرو، فرض حج کی فکر کرو. وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا. اللہ ہی کے لیے، دنیا والوں کی بدنامی سے بچنے کے لیے نہیں، دوستوں کے طعنے سے بچنے کے لیے نہیں. وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا. اتنے لاکھ جنازے دیکھے کورونا کے زمانے میں، ایک دن کا 80,000 کا بل. چھوٹے دواخانوں میں ایک دن کا 35,000 کا بل ادا کر سکتا ہے، 8 لاکھ نہیں دے سکتا ہے، 12 لاکھ نہیں دے سکتا ہے. حج جوانی کی عبادت ہے، بڑھاپے کی نہیں. حج قوت کے زمانے کی عبادت ہے، ضعف کے زمانے کی نہیں. گرمائی چھٹیاں آ رہی ہے، اپنے دیہاتوں میں، شہروں میں، کالج میں، اسکولوں میں گرمائی کلاسز منعقد کیجیے.
بہت شکایتیں کر لی، 12 سال سے شکایت ہے، 12 سال سے گالیاں ہیں، پی ایم کو 12 سال سے گالیاں ہیں۔ ایک نے اپنی بیٹی کو بالغات کے مکتب میں بھیجا ہے، ایک نے کیا حجاب والا کوئی ایجوکیشن فری اسکول کھولنے کی ہمت کی ہے۔ شکایتوں سے حالات نہیں بدلتے، کوششوں سے حالات بدلتے ہیں۔ یہ دنیا دارالاسباب ہے، باطل بھی چل رہا ہے اسباب کے ذریعے سے، حق بھی چلے گا اسباب کے ذریعے سے، حق بھی چلے گا اسباب کے ذریعے سے۔ اس لیے میرے عزیزوں، گرمائی چھٹیوں کی قدر کرو، اپنی عورتوں کے لیے نظام بناؤ، تجویز سے قرآن پڑھنے والیاں بن جائیں۔ یہ بیچاریاں بچیاں صبح میں کالج جاتی ہیں، ابھی آنکھوں میں نیند ہے، واپس آتی ہیں، ابھی آنکھوں میں نیند ہے، بس میں بٹھا کر نہ جانے کون کون سے گاؤں کے کالج میں بھیجا ہے، مکتب میں بھیجتے ہوئے جان نکل جاتی ہے، مدرسے کو بھیجتے ہوئے بوجھ محسوس ہوتا ہے، شادیوں میں شہر کے کونے میں جائیں گے، اجتماع میں آنے کے لیے گھٹنے درد کرتے ہیں، شرم آتی ہے، لوگ کیا کہیں گے، اگر میں کرسی میں بیٹھ جاؤں تو لوگ مجھے کیا کہیں گے۔ ہونا چاہیے، آگے کے دنوں کی قدر ہونی چاہیے۔ گرمائی چھٹیاں بچوں اور بچیوں کی زندگی میں ٹرننگ پوائنٹ ہوتے ہیں، نقطۂ انقلاب ہوتے ہیں، بڑی حیرت انگیز تبدیلیاں آ جاتی ہیں۔ گرمائی کلاس میں رہا، عالم بننے کا شوق ہو گیا، جماعت میں گیا اور آگے کے عہدوں میں دینی مزاج کے مطابق جم گیا، بیٹی پہنچ گئی اور کوئی ایجوکیشن سے نفرت ہو گئی، نہیں مجھے حضرات صحابیات کی زندگیاں پڑھنا ہے، مجھے حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سیکھنا ہے۔ اپنے مدرسوں کو مضبوط کرو، وینچروں کو مضبوط کرنے سے کوئی قوم زندہ نہیں رہے گی۔ لال قلعہ نہیں بچا سکا، مضبوط مکانات کیا بچائیں گے؟ لوہے کے موٹے موٹے دروازے، سی سی کیمرے نہیں بچائیں گے، نہیں بچائیں گے۔ گجرات فسادات کی تاریخ جنہوں نے اس زمانے میں دیکھی ہے، بڑے بڑے لیڈروں کے گھر کی عورتوں کے مقدمے آج تک چل رہے ہیں۔ لیس لہا من دون اللہ کاشفا، اللہ کے علاوہ کوئی حالات کا بدلنے والا نہیں ہے۔ اللہ سے اپنے معاملے کو صحیح کرو، عمل سے زیادہ، گھر والوں سے زیادہ گھر بنانے کی کوشش، صاحب مکان کو بنانے سے زیادہ ٹائلز اور جھومروں کی فکر، یہ اللہ کی ناراضگی کو نہیں بدلتی ہے، یہ اللہ کی ناراضگی کو ختم نہیں کرتی ہے۔ اپنے دارالقضاء، اپنے نکاح طلاق کے مسائل علماء سے یہ بات دہرائی جاتی رہتی ہے۔ باہر کا فرعون بہت چھوٹا ہے، اندر کا فرعون بہت بڑا ہے۔ جو اندر کے فرعون پر قابو پا جاتا ہے وہ باہر کے فرعون پر، جو اندر کے فرعون پر قابو نہیں پا سکا وہ باہر کے فرعون پہ کبھی قابو نہیں پا سکتا ہے۔ ضرورت ہے امت کو مایوسی سے ایک مکتب کی ذمہ داری لے لو، ایک شعبے کی ذمہ داری لے لو، بچوں کو لاؤ دیہاتوں سے، خاندان سے۔ اکابر کے بیانات آپ نے سنے، بھائی نے کفالت کر لی، بہن بھائی نے ذمہ داری لے لی اور بچے کو لا کر داخل کر دیا۔ شکر تو ہے، ہلانا پڑتا ہے، بیج میں باغات اگانے کی استعداد ہے، زمین میں داخل کرنا پڑتا ہے، سینچائی کرنا پڑتا ہے۔ ایسے ہی دیہاتوں سے بچوں کو لاؤ، دیہاتوں سے لڑکیوں کو لاؤ، لڑکیوں کے مدرسوں میں داخل کرو، لڑکوں کے مدرسے میں داخل کرو۔ کالجوں کے اندر سے جو گندگی نکالی جا سکتی ہے اپنے بس کے مطابق ذہن سازی کرتے ہوئے اسے نکالو۔ آئے دن واقعات آس پاس کے دیہاتوں میں
فلانا فلانی سے نکاح کر لیا، ایک مذہب والا دوسرے مذہب والے سے نکاح، فلانی بچی فلانے بچے کے ساتھ بھاگ گئی. یہ واقعات اتنے ہو چکے ہیں کہ ہماری طبیعتیں بے حس ہو چکی ہیں، ہماری طبیعتیں بے حس ہو چکی ہے. جو اپنے گھر کو نہیں سنبھال سکتا ہے پارلیمنٹ کو بدلنا چاہتا ہے، جو اپنے 10th کے ایگزام کو پاس نہیں کر سکتا ہے وہ پارلیمنٹ نہیں سپریم کورٹ کا فیصلہ بدلنا چاہتا ہے. پہلے اپنے آپ کو تعلیمی میدان میں منصوبہ بند طریقے سے آگے بڑھو. جو 10th میں ہے پلان کرو کہ تمہیں کس میں جانا ہے، روٹی کو سامنے رکھ کر نہیں، پرسنل بینیفٹس کو سامنے رکھ کر نہیں، اپنی تنخواہ اور اپنا سیٹلمنٹ ہونے کے جذبے سے نہیں. قوم کو کس شعبے میں ضرورت ہے؟ IPS میں ضرورت ہے، IAS میں ضرورت ہے. محنت کے ذریعے سے مجھے جانا ہے. لِكُلٍّ دَرَجَاتٌ مِّمَّا عَمِلُوا، جو جتنی محنت کرتا ہے وہ اتنے مقامات پاتا ہے، وہ اتنے مقامات پاتا ہے. بہار جھارکھنڈ کے لوگ ہیں IPS IAS میں آتے ہیں، کلیکٹر میں آتے ہیں. کہاں کے آپ؟ میں بہار سے تعلق رکھتا ہوں. آپ کہاں کے ہیں؟ میں جھارکھنڈ سے تعلق رکھتا ہوں. ہمارے بچے کہاں چلے گئے؟ کہاں ہیں یہ اسکول چلانے والے لوگ؟ کہاں ہیں یہ کالج چلانے والے لوگ؟ کہاں ہیں اتنی موٹی موٹی فیس لینے والے لوگ؟ کہاں ہیں وہ مائیں جو فجر سے زیادہ ٹفن بنانے کی فکر میں لگی رہتی ہے؟ کہاں ہیں وہ مائیں جو علماء کی مجلس سے زیادہ اسکول کی پیرنٹس میٹنگ میں جاتی ہے؟ ہم عصری تعلیم میں بھی پیچھے ہیں. یہ گرمائی چھٹیوں کے اندر ان طلباء کی دینی ذہن سازی کے ساتھ یہ ذہن سازی بھی کرنے کی ضرورت ہے. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کے جمع ہونے کو قبول فرمائے، مرحوم کے درجات کو بلند فرمائے، اور اللہ تعالیٰ سارے خاندانوں کو آباد فرمائے. ہماری بچی کچی زندگیاں دین اور خدمت دین کے لیے پروردگار عالم قبول فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. قابل احترام والد بزرگوار، علماء اکرام، معزز سامعین، بھائیوں اور بہنیں، یہ میرا حسن اتفاق ہے کہ ماشاءاللہ میں حسن اتفاق بول رہا ہوں. اس کو یہ اچھا اتفاق ہے میرے لیے کہ میں اس مبارک موقع پر جمع ہوا ہوں، جس میں میرے شاگرد تھے وہ، تو ان کا دینی تعلیمی سفر کا جو آغاز ہوا وہ اللہ کے فضل سے ہمارے ساتھ ہوا تھا، اور ان کو پڑھانے میں ماشاءاللہ ان کے بہنوئی نذیر بھائی، ان کا کافی دخل تھا، بلکہ پورا ہی دخل تھا ان کا. تو شروع سے اب تک آپ حضرات سماعت فرما رہے تھے ان کی وہ خوبیاں، یا تو تعلیم کے آخری مراحل میں وہ تھے، یا پھر یہ ہے کہ ان کی جب خدمات شروع ہوئیں وہ خدمات والی چیزیں آپ سماعت فرما رہے تھے. اور جو اہم بات ہے ہمارے یہاں جمع ہونے کا جو مقصد ہے وہ یہ ہے کہ جو مرحوم نے جو کام چھوڑا ہے اور مرحوم کی جو صفات ہیں، کسی بھی مرنے والے کی تعزیت کا مقصد ایک یہ بھی ہے تسلی کے کلمات کہے جائیں، لیکن یہ ہے کہ ساتھ میں یہ بھی یاد رکھا جائے، یاد دلایا جائے کہ جو خوبیاں اچھائیاں، ہمارے اس اجلاس کا مقصد بھی ہے یہ بھی ہے اعتراف خدمات. جو خوبیاں ماشاءاللہ ہمارے دوست علماء ہیں، ہمارے پڑھے ہوئے، ماشاءاللہ بہت خوشی ہوئی کہ ٹو دا پوائنٹ وہ لوگ بات کر رہے تھے. ان کی باتیں ایسی تھیں کہ واقعی کچھ ان سے لیا جائے اور ان چیزوں کو اپنی زندگی کے اندر لایا جائے. اور 2 دفعہ یہ بات آپ کی خدمت میں پیش کی گئی ہے کہ اصل مقصد یہ ہے کہ ہم مولانا فیروز صاحب کی صفات و خوبیاں کیا تھیں. ہر آدمی میں خوبیاں ہوتی ہیں،
تو ان خوبیوں کو ہم اپنائیں، اور جو کام وہ کرتے تھے اب وہ کام کون کریں گے، کیونکہ کام تو کرنا ہے، کام تو چلنا ہے، مدرسہ بھی چلنا ہے، انتظامات بھی ہونے ہیں، پڑھنا بھی ہے، پڑھانا بھی ہے۔ تو یہ ہم اپنے طور پر کوشش کریں اس بات کی کہ جو کمی ہوئی ہے اس کمی کو ہم کیسے پورا کریں۔ اور ایک یہ بھی ہے کہ اس جوانی میں ان کا انتقال یا ان کی شہادت اللہ قبول فرمائے۔ آدمی کا وقت تو مقرر ہے، لکھا ہوا ہے، یہ تو ہمارا یقین اور ایمان ہے۔ باقی یہ ہے کہ موت کے لیے اللہ کی طرف سے اسباب پیدا کیے ہوئے ہیں، ورنہ تو اللہ کا حکم ہوتا ہے آدمی مرتا ہے۔ اور ہمیں یہاں رک کر یہ بھی سوچنا ہے کہ الحمدللہ اللہ نے مجھے جو زندگی دی ہے یہ میرے لیے اب غنیمت ہے، اب میں اپنی زندگی کو بہتر اور اچھی بنانے کی کوشش کروں۔ کسی کی موت کا وقت تو مقرر ہے لیکن معلوم نہیں ہے، تو اس لیے ہم بھی نیت کریں، کیونکہ نیت پر ہی اللہ کی طرف سے اجر و ثواب شروع ہو جاتا ہے کہ ہم اپنی بقیہ زندگی کو، ہماری بہنیں بھی، ہمارے بھائی بھی، ہم سب لوگ سارے ہی یہاں موجود حضرات اور خواتین یہ نیت کریں کہ انشاءاللہ بقیہ زندگی کو ہم ماشاءاللہ اللہ کی اطاعت اور فرمانبرداری ہی میں گزار رہے ہیں، اللہ قبول فرمائیں، لیکن مزید تجدید نیت ہو جائے کہ ہماری ہم انشاءاللہ اور اپنی زندگیوں کو ہم غنیمت سمجھیں۔ دیکھیے جانے والے مجھے تو نہیں معلوم 2 یا 3 تھے، 2 تھے 3 2 جانے والے 2 تھے، رائٹ، ایک رائٹ کی طرف گرا، ایک لیفٹ کی طرف گرا، ایک کی موت لکھی ہوئی تھی، موت ہوئی ہے، اور ایک کی موت لکھی ہوئی نہیں تھی، اس کی زندگی ہوئی ہے، کتنی تھوڑی ہی دیر بعد شاید وہ ڈسچارج بھی ہو گئے۔ تو یہ ہے اللہ کا نظام، یہ اللہ کا نظام ہے، یہ اللہ کا حکم ہے، وہ چل کر رہے گا، وہ چلتا ہے۔ اور جیسے یہ بات آئی، ہم سب کو صبر اور اللہ کی ذات سے بہتر امید کرنی چاہیے، جس کو احتساب بولتے ہیں، اجر و ثواب کی امید رکھنا اللہ کی طرف سے۔ اور صبر تو دھیرے دھیرے آدمی کو آ ہی جاتا ہے، لیکن خاص طور پر اہلیہ اور بچے تو شاید چھوٹے ہیں، ان بچوں کو اتنا احساس بھی نہیں ہوتا ہوگا، لیکن حدیث میں ہے الصدمۃ الاولیٰ، الصدمۃ الاولیٰ پہ صبر کرنا ہے۔ صبر تو آ ہی جاتا ہے، لیکن جب آدمی کو دھچکا لگے، جب مصیبت یا کوئی، ہم سب کے لیے آئندہ کے لیے بھی کوئی بھی مصیبت، پریشانی، تکلیف دینے والی بات، دل دہلا دینے والی بات، یا کوئی واقعہ یا کوئی حادثہ پیش آئے، تو اس وقت آدمی اپنے آپ کو کنٹرول کرے۔ رونا یہ صبر کے خلاف نہیں ہے، لیکن شکوہ شکایات کرنا یہ برا ہے، اور اس سے آگے کی چیز چیخنا چلانا، اس طرح کی چیزیں ہیں، یہ ناپسندیدہ ہیں۔ ورنہ تو ہمارے نبی حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی رو رہے تھے اور فرما رہے تھے کہ ابراہیم تمہاری جدائیگی سے ہمیں بہت غم اور دکھ ہو رہا ہے۔ تو بہرحال اللہ تبارک و تعالیٰ، میں عرض یہ کرنا چاہ رہا تھا کہ وہ شروع میں جب پڑھائی شروع کیا تھا تو شروع کی خوبیاں بولنا چاہ رہا تھا میں اس کی۔ ایک شروع سے وہ بچہ پابند تھا، بالکل ہمارے مدرسے کے ابتدائی چل رہا تھا، وہ یہاں سے آتا تھا، راجم پیٹ سے پڑھنے کے لیے آتا تھا۔ شروع میں وہ آٹو میں آیا کرتا تھا، پھر بعد میں تھوڑا بڑا ہوا تو سائیکل پہ آنا شروع کیا، شاید اس کے ساتھ ایک لڑکا تھا یہیں کا، وہ بھی اس کے ساتھ آیا کرتا تھا۔ یہ 2 لڑکے یہاں سے آتے تھے، یہاں رہتے تھے وہ لوگ راجم پیٹ میں، شاید تو راجم پیٹ سے وہ لڑکا بہت پابندی سے آنے والا، ہمیشہ وقت سے پہلے آنے والا۔ مدرسہ ہوتا تھا 8:50 پہ، وہ شاید آ جاتا تھا 8 بجے، شاید مجھے ایسا یاد ہے 8 بجے یا بس آدھا گھنٹہ 15-20 منٹ پہلے۔ یہ وقت کی پابندی اس کی تھی، وہ ہمیشہ میں دیکھتا رہا کہ وہ بچہ سب سے پہلے آنے والے بچوں میں ایک۔ اور دوسری اس کی خوبی تھی صفائی ستھرائی، کیونکہ میں جب تھا تو ان چیزوں کو دیکھا کرتا تھا، بچوں کے کپڑے، سفید کرتا، سفید پیجامہ، ٹوپی وغیرہ تو ہمارا شروع سے ہی ڈریس تھا، تو وہ بچہ کپڑے ہمیشہ پابندی کے ساتھ، صفائی ستھرائی کے خیال کے ساتھ، تو یہ اس کی دوسری خوبی تھی، وقت کی پابندی۔ میرا مطلب یہ ہے کہ اللہ مجھے بھی توفیق دے، ہر کام کو وقت پر کرنے کی وجہ سے جو برکتیں ہوتی ہیں وہ اپنی جگہ ہے، کام جلدی ہوتے ہیں اور سب کے لیے سہولت ہوتی ہے، کام بھی جلدی ہوتی ہیں، سب ہوتے ہیں، سب کے لیے سہولت ہوتی ہے، یکسوئی کے ساتھ آدمی کام کرتا ہے، کوئی رش کرنے کی ضرورت نہیں پڑتی۔ وہ وقت کی پابندی کی اپنی جگہ فائدہ، وقت کی پابندی۔ دوسری چیز صفائی ستھرائی کا اہتمام،
وہ 2 چیزیں تھیں۔ اور تیسری چیز اس کی تھی بچپن سے تھی، پھر بعد میں اتنا میرا کوئی خاص اتنا ضبط تعلق تو ہے، لیکن یہ کہ اتنا زیادہ نہیں ہے، تو میں زیادہ چیزوں کو اس کے بعد والی جانتا نہیں ہوں، لیکن وہ چیزیں تو آپ کے علم میں آ گئی ہیں۔ وہ تھی اس کا مسکرانا، وہ ہمیشہ مسکراتا رہتا تھا، یہ اس کی بچپن کی باتیں تھیں جو عام طور پر تربیت کے بعد بھی حاصل نہیں ہوتی۔ تربیت بولنے کے بعد، سمجھانے کے بعد بھی لوگ بعض چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو پیدائشی ہوتی ہیں، لوگوں کی طبیعت کے اندر ہوتی ہیں۔ تو آپ میں سے بہت سے لوگ تذکرہ بھی کر رہے تھے، مولانا ابراہیم شاید، تو اس کی یہ خوبی ایک یہ تھی، ایک مسکرانا، جو کہ ایک دین کا، اسلام کا حصہ ہے، اور اس کے لیے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات ہیں۔ تو یہ چیزیں بچپن کی جو 3 چیزیں تھیں، اس کی کبھی کوئی شکایت نہیں، مجھے یاد نہیں ہے کہ کبھی کوئی ایسی شرارت والی کوئی شکایت آئی ہو، ایسی بات مجھے یاد نہیں ہے ماشاءاللہ۔ اور 5ویں بات اس کا محنت سے پڑھنے میں بھی ماشاءاللہ وہ محنت کرتا رہا۔ تو الحمدللہ اللہ تبارک و تعالی ہم بچے جو پڑھ رہے ہیں ان کو بھی ایسے ہی بنائے، ہم سب کو بھی اللہ تبارک و تعالی ایسے ہی بنائے، اپنی زندگیوں کو قیمتی سمجھنے والا بنائے۔ ماشاءاللہ ہمارے دوست نذیر بھائی کی کافی محنت جستجو اس کے پڑھانے میں رہی ہے، اللہ ان کو بھی جزائے خیر دے، اور اللہ ان کی اہلیہ کو، ان کی والد کا تو کافی پہلے ہی والد کا بھی انتقال بعد میں ہی ہوا ہے، وہ پڑھ رہا تھا، اس کے چند سالوں کے بعد ہوا، پھر مجھے پتہ چلا ان کی امی کا بھی انتقال ہوا۔ اس کے 2 بھائی اس وقت آتے تھے کبھی کبھی مدرسہ، ایک ہی بہن شاید ہے اس کی، تو بچے 2 ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان بچوں کی کفالت فرمائیں، ان کی اہلیہ کو اللہ تبارک و تعالیٰ صبر جمیل عطا فرمائیں، اور سارے وہ لوگ جو تعزیت کے مستحق ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ ان سب کو صبر جمیل دے۔ آپ یہ نیت کریں کہ مرحوم یا اچھے لوگوں کی جو اچھی خوبیاں تھیں وہ خوبیاں ہم اپنی زندگیوں کے اندر لائیں گے، اور جو ذمہ داریوں کو نبھا رہے تھے ان ذمہ داریوں کو مکمل کرنے کی ہم لوگ کوشش کریں، اپنے طور پر ہم جو کر سکتے ہوں وہ ضرور کریں، اور ان کے لیے دعا بخشش اور مغفرت فرمائیں۔ اور ہم بھی کوشش کر رہے ہیں کہ ہم ان کے لیے جو بات چل رہی تھی ہماری طرف سے ملاقات کا ارادہ تھا، لیکن پتہ چلا کہ ان کے گھر والے یہیں آنے والے ہیں، تو میں بھی یہیں پر حاضر ہو گیا، تو میں صبح پہنچا، پھر میرا کوئی خاص پروگرام ایسا تو تھا نہیں، لیکن بڑا دکھ ہوا اس بات سے، اس عید کی بات کا سب سے بڑا دکھ جو ہوا ہے اس بچے کے انتقال کی وجہ سے۔ اللہ بخشش مغفرت فرمائے۔ اللہ، یہ دنیا ہے، پھر اس کا انتقال آج ہوا ہے، اب کل ہمیں مرنا تو ہی ہے، اس لیے موت سے پہلے آدمی اپنی موت کی تیاری کرے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ بخشش مغفرت فرمائے، اور جزائے خیر عطا فرمائے منتظمین مدرسہ عربیہ نعمانیہ کو کہ انہوں نے یہ اجلاس یا تعزیتی اجلاس منعقد کیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو بھی بہتر بدلہ عطا فرمائے، اور جو لوگ موجود ہیں، آخری بات، جو موجود ہیں ہمارے اطراف میں، چاہے وہ مدرسے میں ہوں یا چاہے وہ خاندان میں ہوں یا گھر میں ہوں، ہم ان لوگوں کی قدر کریں۔ آدمی کی قدر اس وقت یوزولی کی جاتی ہے یا اس احساس ہوتا ہے جب کہ آدمی وہ جدا ہو جاتا ہے، تو اس لیے ہم آپس میں، اساتذہ بھی، منتظمین آپس میں، یا خاندان والے آپس میں، یا مسلم کمیونٹی اپنے طور پر جو موجود لوگ ہیں ان کی ہم قدر کریں۔ اللہ ہم سب کو اپنے بڑوں کی قدر کرنے اور ان کے ساتھ چلنے اور ان کے دست و پا بننے کی اللہ تبارک و تعالیٰ توفیق نصیب فرمائے۔ کریم اما بعد، اس وقت میں جیسے مولانا مرحوم کے گھر والے تعزیت سننے کے محتاج ہیں، ان کے اہلیہ، ان کے بچے، ان کے بھائی، ان کے سسرالی رشتہ دار، میں سمجھتا ہوں کہ ان سب میں
سب سے زیادہ میں بھی مستحق ہوں کہ میری بھی تعزیت کی جائے، اتنا مجھ سے زیادہ ان کا لگاؤ تھا۔ دارالاقامہ ہم لوگ یہاں شروع کیے تھے تو اس وقت میں مولانا فیروز صاحب کی ہمت پر ہم لوگوں نے کام شروع کیا اور پوری ایمانداری کے ساتھ، پوری جانفشانی کے ساتھ، خوب محنت کے ساتھ وہ کام کرتے رہے۔ شروع میں ایک مدرس کی طرح رہے، لیکن ان کی اطاعت اور ان کی وفا شعاری ایسی تھی کہ کچھ دن میں ایسا لگنے لگا کہ یہ میرے بہت خاص دوست ہیں۔ پھر چند دنوں میں ایسا محسوس ہوا کہ نہیں، یہ تو میرے ذاتی کام کرتے ہیں تو گویا کہ میرے بھائی کی طرح ہیں۔ میری ساری یعنی جن لوگوں کو نقصان ہوا ہوگا ان کی وفات سے سب سے زیادہ میں ہوں جس کو نقصان ہوا ہوگا۔ آخر دنوں میں ان 1-2 سالوں کے اندر تو پوری ذمہ داری ماشاءاللہ ایسی، کوئی کام ہو جمعیت کا، جماعت کا، مدرسے کا، مساجد کا، صرف میرا کام تو خالی طے کرنا تھا۔ وہ سمجھتے تھے کہ حقیقت میں ان کاموں کو وہی کرنا ہے، میں صرف طے کرتا تھا، کام وہی کر دیا کرتے تھے۔ الحمدللہ اللہ تعالیٰ ان کی ان خدمات کو قبول فرمائے۔ حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کسی کی تعزیت فرماتے تھے تو آپ یوں فرماتے تھے، ان للہ ما اخذ، جو کچھ اللہ تعالیٰ نے دیا ہے وہ انہی کا تھا۔ ہم سمجھتے ہیں کہ یہ میرا بیٹا ہے تو بیٹا کتنے سال سے ہے، ہم سمجھتے ہیں کہ یہ میرا بھائی ہے تو یہ بھائی کتنے سال سے ہے میرا، ہم سمجھتے ہیں کہ یہ میرے مدرس ہیں، یہ میرے دوست ہیں، یہ میرے شوہر ہیں، تو یہ چند سالوں سے یہ رشتہ داریاں ہیں۔ اللہ تعالیٰ یہ کہہ رہے ہیں یہ بندہ تو میرا اس سے بہت پہلے سے میرا ہے، روز اول سے میرا ہے، اس کی روح میں نے بنائی ہے، اس کا جسم میں نے بنایا ہے۔ ان للہ ما اخذ، اللہ ہی کا تھا جو انہوں نے دے دیا۔ اس وجہ سے ہمیں ہمت رکھنا چاہیے، ایسے وقت میں پریشان نہیں ہونا، ہمت نہیں توڑنا، کاموں سے پیچھے نہیں ہٹ جانا چاہیے۔ شیطان کسی بڑے کے دنیا سے رخصت ہو جانے کے بعد سب سے پہلی چیز جو دلوں کے اندر ڈالتا ہے وہ ان کے اندر پست ہمتی پیدا کرتا ہے۔ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو ہمت کا مظاہرہ حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دنیا سے رخصت ہونے کے بعد فرمایا، آپ نے ایسا جملہ تاریخی فرمایا کہ میں نے تصور نہیں کیا جا سکتا تھا کہ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زبان سے یہ نکلے گا کہ من کان یعبد محمدا فإن محمدا قد مات ومن کان یعبد اللہ فإن اللہ حی لا یموت۔ ایسے وقت میں ایسا جملہ نکلنا یہ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے علو مرتبت اور ان کے مقام سے ہی ممکن تھا، اس کے علاوہ کسی سے ممکن نہیں تھا۔ یہ اس لیے تھا کہ انہوں نے ہمت دلائی کہ نہیں، کام سارے کے سارے اللہ تبارک و تعالیٰ کے ذریعے سے ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ جس سے چاہے، جب چاہے، جیسے چاہے اللہ تعالیٰ کام لے سکتے ہیں۔ ہم سب کو کام اللہ کے لیے کرنا چاہیے، اللہ تعالیٰ کام لیتے ہیں۔ اس وجہ سے نہ تو پس ہمت ہونا، نہ تو اصل بڑوں کے گزرنے کا یعنی ان کے ساتھ ہمدردی اور ان کے ساتھ غمگساری کا اصل کام یہ ہے کہ ان کے لگائے ہوئے پودوں کو اور ان کے لگائے ہوئے کام کو اور ان کے چھوڑے ہوئے کاموں کو تکمیل تک پہنچانا، یہ اصل میں حقیقت میں ان سے محبتیں ہوتی ہیں۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ جملہ فرمایا کرتے تھے کہ جو اللہ تعالیٰ نے دیا وہ اللہ تعالیٰ، ان للہ ما اخذ ولہ ما اعطى، یہ بھی خیال کرو کہ جو کچھ دیا ہے یہ اللہ نے دیا ہے، جو کچھ ہے اب ہمارے اور رشتہ دار ہیں وہ سب اللہ کے دیے ہوئے ہیں، اور ہر چیز اللہ کے یہاں ایک وقت مقرر ہے، جیسے وہ گئے ہیں ہم کو بھی جانا ہوگا، اور اب جو موجود ہیں ان کو بھی جانا ہوگا۔ یہ ہر شخص کا وقت، ہر چیز کا وقت مقرر ہے۔ ایسے وقت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 نصیحتیں فرمائی۔ ایک، فلتصبر، چاہیے کہ ایسے وقت میں صبر کرنا چاہیے، ایسے وقت میں گلا شکوہ نہیں کرنا، زبان سے شکایت کے الفاظ نہیں نکلنا، نوحہ نہیں کرنا۔ حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچیرے بھائی حضرت جعفر بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، کیسی عظیم شہادت ان کی ہوئی تھی
غزوہ موتا کے موقع پر گئے اللہ کے حکم کو پورا کرنے کے لیے، اللہ کے رسول کی حکم کو پورا کرنے کے لیے، تو ان کے جسم کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے گئے تھے۔ ایک ہاتھ کاٹ دیا گیا تو انہوں نے جھنڈا دوسرے ہاتھ میں لے لیا، دوسرا ہاتھ کاٹ دیا گیا، منہ میں اس جھنڈے کو پکڑا، پھر ایک زور سے کسی نے برچھا مارا جس کی وجہ سے ان کے جسم اور ان کے پیٹ کے ٹکڑے ہوئے۔ ایسی یعنی تکلیف دہ شہادت اور جسم کے ٹکڑے ٹکڑے حضرت جعفر بن ابی طالب نے فرمائے۔ حضور علیہ الصلاۃ والسلام ایسے وقت پر ان کے گھر تشریف لے گئے، ان کی اہلیہ حضرت اسماء بنت عمیس کے پاس حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے اور ان کے بچوں کو بلایا، حضرت عبداللہ کو، عون کو اور محمد کو، تینوں کو بلا کر ان کے سر پر ہاتھ رکھا اور حضرت اسماء رضی اللہ تعالی عنہا کے سامنے ان کے بچے کا ہاتھ ایسے اوپر کیا اور فرمایا اللہ کی آسمان کی طرف دعا کرتے ہوئے کہ اللہ جعفر کے دنیا سے رخصت ہو جانے کے بعد اس بچے کو اس گھر کا جانشین بنا دیجیے، اے اللہ اس بچے کے ہاتھوں کے اندر برکت عطا فرما دیجیے۔ اور فرمایا اپنی یعنی ان کی امی جان سے ان بچوں کی کہ تم یہ سمجھ رہے ہو کہ تمہارے شوہر دنیا سے رخصت ہو گئے ہیں، ایسا نہیں ہے، اللہ تمہارے گھر کے محافظ بن گئے ہیں، اللہ تمہارے لیے اب جانشین ہیں۔ اور حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے ان کے لیے برکت کی دعائیں کی اور چند سالوں کے اندر لوگوں نے دیکھا جن کے والدین زندہ تھے انہوں نے وہ تربیت کر کے وہ بچوں کو وہ مقام تک نہیں پہنچایا جس مقام پر حضرت جعفر بن ابی طالب کے بچے اللہ کے راستے میں شہید ہو جانے والے والد کے بچوں کو اللہ نے جو دنیاوی ترقیاں عطا فرمائی، جو روحانی ترقیاں عطا فرمائی اور خوب مال کی فراوانیاں عطا فرمائی، مدینے میں باحیات زندہ رہنے والے صحابہ کے بچوں کی وہ تربیت اور وہ مقام و مرتبے اور وہ بلندیاں حاصل نہیں ہوئیں جو حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بچوں کو حاصل ہوئی تھیں۔ تو حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا تھا کہ فلتصبر، چاہیے کہ تم صبر کرو، اور صبر کرو گے تو اللہ تعالیٰ تم کو اس پر اجر و ثواب عطا فرمائیں گے۔ تو الغرض میں بھی یعنی ان کی اس شہادت حکمی کا اندر غم میں شریک ہوں اور اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ مرحوم کی مغفرت فرمائے، بال بال کی مغفرت فرمائے۔ ہمارا تو ان سے خاندانی رشتہ داری بھی ہے، لیکن کبھی رشتہ داری کا ایسا ہوتا ہے لوگ یعنی ایک تو استاد شاگرد کا بھی رشتہ ہے اور دیگر اور رشتے بھی ہیں، خاندانی تعلق اور رشتہ بھی ہے، لیکن کبھی ایسا انہوں نے ظاہر نہیں کیا کہ ہمارا رشتہ داری ہے اس وجہ سے اس عہدے کو غلط استعمال کیا، ایسا کچھ نہیں، امانت داری، دیانت داری۔ بلکہ میں نے شاید ہمارے 10 رمضان کے اختتامی جب وہ جو عشرہ ختم ہوا تھا، پہلا عشرہ، اس موقع پر میں نے دونوں حضرات کا نام لیا تھا کہ ماشاءاللہ یعنی میں بالکل اب مطمئن ہو گیا ہوں، دونوں مدرسے 2 حضرات ایسا چلا رہے ہیں کہ بالکل مجھے بے فکر کر دیے ہیں۔ نسوان میں حضرت مولانا عبدالستار صاحب اور لڑکوں کے مدرسے میں مولانا فیروز صاحب نے مدرسے کو اتنا حسن خوبی کے ساتھ وہ کام کو کر رہے ہیں کہ بالکل مجھے بے فکر کر دیا ہے۔ اور میں نے یہ اعتراف کیا تھا ان کی وفات سے پہلے ہی، میں جانے سے پہلے بھی ان سے میری پہلی ملاقات، ان کی شاگرد بھی تھے میرے، نور نحو میر اشرف العلوم میں انہوں نے مجھ سے پڑھی تھی، تو پہلی ملاقات نحو میر کے درس میں ان سے ہوئی تھی اور آخری ملاقات اس وقت میں جب میں عمرے کے لیے جا رہا تھا تو میرے پاس آئے تھے اور کہنے لگے آپ جا رہے ہیں عید پہ نہیں رہیں گے تو میری عیدی کا کیا ہوگا؟ میں نے کہا تھا کہ آپ کام بہت اچھے انداز سے کریے، آپ کے لیے میں آنے کے بعد یعنی ساری چیزوں کو پورا کروں گا۔ پھر ایسی ہماری یعنی ایسا استاد شاگرد بھائی کی طرح یہ بلکہ ہر طرح کے میرے لیے بہت وہ خاص تھے۔ اللہ تعالیٰ مرحوم کی مغفرت فرمائے اور ان کے اہل خانہ کو صبر جمیل نصیب فرمائے اور ان کے بچوں کو اللہ تعالیٰ دنیا اور آخرت کی روحانی جسمانی ہر طرح کی ترقی نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا جزاکم اللہ خیرا واحسن الجزاء۔ محترم حضرات، آج ہمارے یہاں جمع ہونے کا جو مقصد ہے وہ یہ ہے کہ ہمارے
مدرسے کے بہت ہی نامور استاذ منتظم، مدرسے کے جتنے شعبے ہیں ان سارے شعبوں کے کرتا دھرتا مولانا فیروز صاحب اسادی مرحوم کی جو خدمات مدرسے سے متعلقہ تھی ان کو ہمارے مقامی اور مدرسے کے علماء اکرام کے ذریعے سے آپ کے سامنے پیش کریں، اور اس کے ساتھ ساتھ ہمارے اکابر علماء یہاں موجود ہیں، ان سے ہم یہ سمجھیں کہ ایسے موقعوں پر کرنے کے کام کیا ہوتے ہیں۔ جب بھی ہم کسی اپنے عزیز کو کھو دیں تو کیا شریعت کے دائرے میں کرنے کے کام ہیں اور کیا ایسے کام ہیں جن سے بچنا چاہیے، یہ بھی تعلیمات ہمارے سامنے آ جائیں۔ اس موقع سے ہم یہاں جمع ہوئے ہیں اور یہ آج کے ہمارے پروگرام کا شیڈیول ہے۔ مولانا مرحوم کی یادیں جو ہے وہ ہمارے مدرسے کے اساتذہ، طلباء اور طلباء کے جو سرپرست حضرات ہیں سب کے دلوں میں یکساں طور پر آج بھی ان کی یادیں، ان کی مسکراہٹ، ان کی باتیں، وہ طلباء کو چھوڑنے کے لیے ان کے والدین آ رہے ہیں اور بول رہے ہیں کہ یہاں گیٹ کے پاس ٹھہرتے تھے، ہنستے تھے، مسکراتے تھے، اور بہت دیر میں سے بات کر کے حالات پوچھ کے ایک صاحب بول رہے تھے کہ وہ ان کی وجہ سے ایک نماز تو ضرور پڑھ لیتا تھا۔ ایسے بہت سے حضرات جنہوں نے اعتراف کیا کہ مولانا کی وجہ سے، مولانا کے سمجھانے کی وجہ سے میں فلاں چیز چھوڑ دیا، میں فلاں چیز کرنے لگا۔ اللہ ہی بہتر جانتا ہے۔ ہم اساتذہ یہ چند سالوں میں دیکھ رہے تھے کہ جس انداز کی ان کی خدمت تھی، اور پچھلے 2 سال میں خاص طور پر ایسا لگتا ہے اگر ہم آج بیٹھ کے سوچیں، جب تو دیکھتے تھے اندازہ نہیں ہوتا تھا، آج اگر نظر دوڑا کے پیچھے دیکھتے ہیں تو ایسا لگتا ہے کہ وہ شخص موت کی تیاری کر رہا تھا۔ یعنی مدرسے کا کوئی کام مولانا کی زبان پہ نہیں بول کے نہیں رہتا تھا۔ ہم اساتذہ اکرام ہم جانتے ہیں ہماری باہر کی مصروفیتیں، مدرسے کی مصروفیت، مگر مولانا کے سلسلے میں ایسا کچھ نہیں، ان کی ساری مصروفیت مدرسہ، صبح شام۔ اور ہم اساتذہ کو ایسی عادت پڑ گئی تھی، کچھ بھی پریشانی ہوئی مولانا فیروز صاحب، کچھ بھی مسئلہ ہوا مولانا فیروز صاحب۔ بہرحال ماضی قریب میں ایک تحریک گزری تھی، اس کے بانی امام حسن البنا، ان کے استاذ نے ان کو نصیحت کی تھی کہ ایک کامیاب آدمی کی نشانی کیا ہوتی ہے۔ کامیاب آدمی کی نشانی یہ ہوتی ہے کہ جہاں خدمت کرتا ہے اپنے اثرات کو چھوڑتا ہے، لوگ یاد کرتے ہیں۔ یہ چیز ہم نے مولانا مرحوم کے سلسلے میں پائی ہے کہ انہوں نے اپنے اثرات چھوڑے ہیں، آپ دیکھیں گے اور دیکھتے رہیں گے انشاءاللہ۔ اللہ تبارک و تعالی مولانا مرحوم کے درجات کو بلند فرمائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمده ونصلي على رسوله الكريم، اما بعد، قال نبينا صلی اللہ علیہ وسلم اذکروا محاسن موتاکم، اور کما قال نبینا صلی اللہ علیہ وسلم۔ بہت ہی قابل قدر اساتذہ کرام اور دیگر بزرگان دین اور سامعین، اس محفل سے ایسا محسوس ہو رہا ہے کیونکہ اس محفل کے سجانے میں، بنانے میں حضرت مولانا کی ذمہ داری ہوتی تھی کہ چاہے وہ مسجد میں ہو یا مسجد کے باہر ہو یا کہ اوپر ہال میں ہو، ایسا مولانا ہی سجایا کرتے تھے۔ ایسا محسوس ہو رہا کہ مولانا ہی باہر انتظام میں لگے ہوئے ہیں اور اس کے پیچھے مولانا اپنے کام کر رہے ہیں، کارندوں کے ذریعے سے کام انجام دے رہے ہیں۔ بہرحال بخاری شریف کی ایک روایت ہے جس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک وفد آیا، وفد عبد قیس، اس کے سردار تھے حضرت اشد۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب یہ وفد آیا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کے سامنے، جب یہ وفد آیا اور ان کے سردار آئے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے یہ فرمایا، یہ جو اس قبیلے کے سردار ہیں جو ساتھ میں آئے ہیں، اللہ ان سے محبت کرتے ہیں، ان کے اندر 2 خصوصیتیں ہیں، ایک یہ ہے کہ حلم، برداشت کرنے کی طاقت اور صلاحیت ان کے اندر ہے، اور دوسری چیز ہر کام اطمینان سے کرنا چاہے اور سکون سے کرنا۔ ہوا ہے کہ جب یہ 2 مرتبہ وفد آیا تھا، سن 5 ہجری میں اور 11 میں آیا تھا، جب وہ لوگ آئے تو اونٹوں کے ساتھ اور
اور ایسے ہی خچر وغیرہ پر آئے تو کجاوے کھولے بغیر ایسے ہی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کے لیے مسجد نبوی میں داخل ہو گئے. بولا تو یہ چاہیے تھا کہ لمبا سفر کر کے آئے ہیں تو غسل کرتے یا وضو کرتے اور نماز وغیرہ پڑھتے, اس کے بعد اطمینان سے ملتے. لیکن جو اس قبیلے کے سردار تھے انہوں نے ایسا نہیں کیا, بلکہ اپنے سواری پر جو کجاوا تھا اس کو کھولے ہیں, پھر اس کے بعد اطمینان سے غسل وغیرہ فرما کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی تعریف کی ہے کہ اللہ تعالیٰ ان سے ایسے شخص سے بہت زیادہ محبت کر رہے ہیں. کیوں؟ برداشت کرنے کی طاقت ان کے اندر بہت زیادہ ہے. اور دوسری چیز کہ ہر کام سکون اور اطمینان سے کرتے ہیں. اور میں نے مولانا کے اندر یہ 2 صفات دیکھے ہیں, یعنی برداشت. بہت سارے لوگ جو کہ مولانا گیٹی پر ٹھہرتے ہیں تو جتنے بھی پیرنٹس جتنے بھی والدین آتے ہیں تو مولانا سے ہر بات کی شکایت کرتے ہیں, مطلب اس طریقے سے ہوا تھا, ایسا ہوا تھا, ایسا ہوا تھا. تو لیکن آپ نظر انداز کرتے ہوئے ان کو سمجھاتے ہوئے, کبھی ایسا ہوتا ہے کہ طالب علم کوئی بچہ گھر کو چلے جاتا ہے تو فوراً اس کے پاس جا کر بلا کر لاتے ہیں, پھر جاتا ہے تو پھر بلا کر لاتے ہیں. کئی مرتبہ ایسا ہوا, ایسا نہیں کہ تھک گئے نہیں آپ, ایسا نہیں کہ چھوڑ دینا چاہیے, سمجھاتے بھی ہیں بیٹے پڑھ لینا چاہیے, پڑھنے میں آپ کا فائدہ ہے, آپ کے والدین کا فائدہ, آخرت بن جائے گی. تو یہ صفت برداشت کرنے کی صفت میں نے ان کے اندر بہت زیادہ دیکھی ہے. اور دوسری صفت اللہ کے نبی نے حضرت اشد کے بارے میں فرمایا, تو یعنی سکون کے ساتھ اطمینان کے ساتھ کرنا. اور یہ صفت بھی مولانا فیروز صاحب کے اندر بہت زیادہ موجود تھی. میں کئی مرتبہ دفتر میں جاتا داخلے کے لیے, ایڈمیشن کے لیے, لوگ آتے تو آپ ایسا اطمینان سے بات کرتے, میں سمجھتا رہے یہ کیا لے کے بیٹھے, اتنی دیر میں ان سے بات کر رہے, ان سے ہی گفتگو کر رہے. حالانکہ اطمینان سے آپ ان کی طرف متوجہ ہوتے اور ان کی باتوں کو سنتے اور ان کے جو بھی جذبات ہیں ان کو اچھی طریقے سے سمجھاتے. کوئی تعاون کے لیے آتا تو ان کو کہاں پر خرچ کرنا چاہیے, کہاں پر لگانا چاہیے سمجھا کر بتاتے ہیں. یہ مدرسے کے اندر اس چیز کی ضرورت ہے اور اس چیز کو اپنانا چاہیے. تو میں یہ 2 صفات مولانا کے اندر دیکھا, ایک یہ کہ حلم برداشت کرنا, اور دوسری چیز ہر کام کو ایک سکون کے ساتھ اطمینان کے ساتھ کرنا. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے اندر بھی یہ صفات پیدا فرمائے. الحمد للہ العزیز الاکرم والصلاة والسلام علی النبی المکرم وعلی آلہ واصحابہ الہادین الی الاحسان والکرم. اما بعد, جناب صدر محترم و معزز حاضرین مجلس, السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جوہر انسان عدم سے آشنا ہوتا نہیں, جوہر انسان عدم سے آشنا ہوتا نہیں, آنکھ سے اوجھل تو ہوتا ہے پر فنا ہوتا نہیں. یہاں پر مولانا کے متعلق پیش کرنے والی 3 چیزیں ہیں. پہلی چیز ہے مولانا کی خود شخصیت, دوسری ہے کہ حضرت مولانا کی اعتراف خدمات, تیسری ہے اظہار تعزیت. پہلی چیز جو مولانا کی شخصیت تھی وہ میں 2 حدیثوں کے ذریعے آپ کے سامنے واضح کرنا چاہوں گا. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مرفوعاً ایک روایت منقول ہے کہ اذا احب اللہ العبد فینادی جبریل ان اللہ یحب فلانا فاحببہ فیحبہ فینادی فی اہل السماء ان اللہ یحب فلانا فاحبوہ فیحب اہل السماء ثم یوضع له فی الارض القبول. کہ جس کا ترجمہ یہ ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے مروی ہے کہ جب اللہ تعالیٰ کسی سے محبت فرماتے ہیں تو جبرائیل کو آواز دے کر کہتے ہیں کہ اے جبرائیل, اللہ تعالیٰ فلاں سے محبت کرتے ہیں, تم بھی محبت کرو. حضرت جبرائیل علیہ السلام ان سے محبت کرتے ہیں اور آسمان والوں میں اعلان کرتے ہیں کہ آسمان والو, اللہ تعالیٰ فلاں شخص سے محبت کرتے ہیں, تم بھی محبت کرو. اور اہل آسمان بھی اس شخص سے محبت فرماتے ہیں. اور پھر زمین والوں میں اس شخص کی قبولیت کو ڈال دیا جاتا ہے.
اللہ تعالیٰ کی محبت کی علامت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ زمین والوں کے دلوں میں اس شخص کی محبت ڈال دیتے ہیں۔ تو مولانا مرحوم کی یہ صفت تھی کہ ہر شخص ان سے محبت کرتا تھا۔ حضرت کے انتقال پر یہ محسوس ہوا کہ اس شخص نے جو روزانہ ان سے ملاقات کرتا تھا وہ بھی اظہار افسوس کر رہا ہے، اور وہ شخص جس نے صرف زندگی میں ایک بار ملاقات کی تھی وہ بھی اظہار افسوس کر رہا ہے۔ تو معلوم ہوا کہ اللہ تعالیٰ حضرت مولانا سے گویا کہ محبت فرماتے تھے۔ حضرت کے جنازے کی وہ پبلک اور وہ عوام کا امڑ کر آنا اس بات کی دلیل تھی، گویا علامت تھی کہ حضرت مولانا اللہ تعالیٰ کے محبوب بندوں میں شمار۔ دوسری یہ کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت میں یہ ملتا ہے آپ کے اسوہ حسنہ کا مطالعہ کرنے پر کہ حضرت تمام صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم سے ایسا رویہ اختیار کرتے تھے کہ ہر صحابی یہ سمجھتا تھا کہ مجھ سے ہی سب سے زیادہ محبت کرتے ہیں۔ تو مولانا کے اندر بھی یہی صفت تھی کہ ہر شخص یہی سمجھتا تھا کہ حضرت کی دوستی سب سے زیادہ مجھ سے، حضرت کی خیر خواہی کا تعلق سب سے زیادہ مجھ سے ہے، حضرت کی تابعداری سب سے زیادہ مجھ سے۔ یہ صفت حضرت مولانا مرحوم کے پاس تھی۔ یہ تو ہو گئی حضرت کی صفات۔ دوسری چیز ہے حضرت کی اعتراف خدمت۔ جن لوگوں نے دارالعلوم میں تعلیم حاصل کی ہے وہ جانتے ہیں کہ وہاں پر کتنے شعبے ہیں۔ شعبے صفائی و چمن بندی سے لے کر کے دارالاقامہ کے شعبے تک 75 شعبے ہیں، اس میں 75 ملازمین، لیکن یہاں پر وہ تمام شعبوں کا ایک مجموعہ حضرت کا دفتر تھا، اور وہ تمام ملازمین کا ایک مجموعہ خود حضرت مولانا مرحوم تھا۔ یہ حضرت کی اعتراف خدمت کا ایک مختصر سا خاکہ۔ تیسری چیز اظہار تعزیت، کہ جدائیگی تو انفراداً ہوئی کہ ایک فرد ہم سے جدا ہو گیا، لیکن نقصان و اجتماعی ہوا۔ کوئی ہے جو اپنے ایک بہن بہنوئی جو اپنے بیٹے جیسے شخص سے محروم ہو گئے، کوئی ہے بھائی جو اپنے جان نچھاور کرنے والے بھائی سے محروم ہو گئے، کوئی ہے معصوم اولاد جو اپنے شفیق باپ سے محروم ہو گئے، کوئی ہے شاگرد جو اپنے شفیق استاد سے محروم ہو گئے، اور اساتذہ اپنے تابعدار اور فرمانبردار شاگرد سے محروم ہو گئے، اور یہ مدرسہ پورا کا پورا کل گویا کہ حضرت سے محروم ہو گیا۔ اس کو رخصت تو کیا تھا مگر یہ معلوم نہ تھا، اس کو رخصت تو کیا تھا مگر یہ معلوم نہ تھا کہ سارا گھر ہی لے گیا گھر چھوڑ کر جانے والا۔ یہ حضرت کی اظہار تعزیت تھی۔ بہت کچھ بولنا چاہتا تھا لیکن ٹائم کی کمی ہے، بس اتنا کہوں گا کہ ہزاروں نغمے وفا کی ان کے لبوں پہ آ کے مچل رہے ہیں، ہزاروں نغمے وفا کی ان کے لبوں پہ آ کے مچل رہے ہیں، لبوں پہ لیکن لگے ہیں پہریں تو آنسو بن کے نکل رہے ہیں۔ زباں ہے ساکت نگاہ ہے حیراں، بولوں کیسے میں راز پنہاں، نگاہ ہے ساکت زباں ہے ساکت نگاہ ہے حیراں، بولوں کیسے میں راز پنہاں، کہ بحر غم میں اٹھا ہے طوفان تو دریا دریا دہل رہے ہیں۔ بس اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ حضرت کی خدمات کو قبول فرمائے، اور حضرت کی زندگی جو ہمارے لیے قابل تقلید بھی تھی اور قابل عمل بھی تھی، اللہ تعالیٰ ان کے محاسن کو اپنانے کی توفیق نصیب فرمائے، اور ان کی معصوم اولاد کے لیے بہترین کفالت کا انتظام فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ الحمد لله والصلاة على أهلها أما بعد فقد قال الله تعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنما الحياة الدنيا متاع وإن الآخرة هي دار القرار وقال النبي صلى الله عليه وسلم الدنيا فان والآخرة باق أو كما قال عليه الصلاة والسلام۔ حاضرین مجلس، میرے اور آپ کے درمیان میں ایک ہی شخص کی کمی ہے، وہ ہے
مولانا فیروز صاحب رحمۃ اللہ علیہ، اللہ نے ان سے بہت زیادہ کام لیا اور اللہ نے ان کو بے شمار خوبیوں سے نوازا۔ ان میں سے پہلی خوبی جو میں نے آبزرو کیا اور نوٹس کیا، وہ سب سے پہلی خوبی یہ تھی کہ ان کے درمیان خاص طور سے پبلک کمیونیکیشن زیادہ تھا۔ وہ لوگوں سے اتنا مل جل کے بات کرتے تھے کہ آئندہ مرتبہ دوسرا آدمی وہ خواہش کرتا کہ میں اور ایک مرتبہ ملوں۔ یہ سب سے پہلی ان کی خوبی تھی، اور ان کا پبلک کمیونیکیشن بہت زیادہ تھا۔ اسی وجہ سے ایک مرتبہ جنہوں نے ملاقات کی یا کئی مرتبہ انہوں نے ملاقات کی، وہ لوگ سب جنازے میں شریک ہوئے، اور کوئی آنکھ ایسی نہیں تھی جو مولانا فیروز صاحب کے نام سے ان کے آنکھوں میں آنسو نہ آئے ہوں، ہر آنکھ نے جو ہے آنسو بہایا۔ تو سب سے پہلی چیز حضرت کے پاس جو ہے پبلک کمیونیکیشن زیادہ تھا۔ دوسری چیز حضرت کی خوبیوں میں سے خوبی یہ تھی کہ وہ لوگوں سے ایسے ملتے جیسا کہ پہلے سے ملاقات تھی ہوں، اس طریقے سے ان کا بیہیویئر اور ان کے حسن اخلاق بہت زیادہ تھے۔ اور تیسری صلاحیت ان کے پاس یہ تھا کہ مینجمنٹ اسکلز بہت زیادہ تھے۔ وہ اگر کوئی بھی چیز ان کو دے دیتے، چاہے مدرسے کی لائن سے ہو یا کنسٹرکشن فیلڈ کی لائن سے ہو یا کوئی پڑھانے کی لائن سے ہو، یہ تمام چیزیں اگر ان کو دیتے تھے وہ اچھی طریقے سے اس کو نبھانے کی کوشش کرتے تھے اور نبھا بھی لیتے تھے۔ یہ ان کی خوبیوں میں سے یہ تمام چیزیں خوبی تھی۔ پبلک کمیونیکیشن بھی زیادہ تھا، اور جو ہے مینجمنٹ اسکلز بھی بہت اچھی تھی، اور اس کے علاوہ ان کے ذہن میں صرف یہی ایک ہی گمان رہتا تھا، ایک ہی خیال رہتا تھا کہ میں مدرسے میں زیادہ سے زیادہ وقت بتاؤں اور زیادہ سے زیادہ جو ہے گیدرنگ سب سے زیادہ کروں۔ آپ دیکھیں اس سال ہمیں مولانا فیروز صاحب کی خاص طور سے کمی محسوس ہوگی کہ بقرعید کے موقع پر وہ بالکل ہی اپنے آپ کو کچھ بچوں کے ساتھ فارغ ہو جاتے تھے لے کر کئی دن پہلے، اور وہ صاف صفائی کے مراحل تک کئی دن تک اس کو لگے ہوئے رہتے تھے۔ عید بھی وہیں گزرتی تھی، تمام چیزیں یہ ہوتا تھا، اور اپنے مدرسے کے جو استاذ رہتے اور شاگرد ہوتے ان کے ساتھ ان کا بیہیویئر بالکل ایک عام آدمی کے جیسا تھا۔ ایسا نہیں کہ شاگرد یہ فیل کریں کہ میرے استاذ ہیں تھوڑا سا میں الگ ہو جاؤں، ایسا نہیں تھا۔ بالکل ان کے شاگرد بھی ایسا سمجھتے تھے جیسا کہ یہ میرے بڑے بھائی ہیں، ان کا اس طریقے سے رویہ تھا۔ چوتھی چیز جو میں نے ان کے اندر نیکیوں کے اعمال میں سے جو سب سے پہلی چیز دیکھی وہ یہ تھی، جہاں تک مجھے معلوم ہے اور اس کو میں نے باضابطہ ان سے پوچھا بھی تھا، وہ چیز سب سے بڑی خوبی یہ تھی کہ حضرت کا معمول میں سے ایک معمول یہ تھا کہ وہ ہمیشہ باوضو رہتے تھے۔ باوضو، یہ میں اپنے آپ سے میں ان کو دیکھا بھی اور میں ان سے پوچھا بھی یہ سوال۔ ایک مرتبہ ہم یہیں مدرسے میں تھے تو مجھے وضو نہیں تھا، میں وضو کرنے کے لیے وہ باضابطہ وضو قرآن کے لیے اچھی لے لیے، تو میں نے ان سے کہا کہ آپ باوضو رہتے ہیں، تو انہوں نے کہا خان صاحب میں یہ معمول بنا لیا جب بھی میں گھر سے نکلوں تو بالکل وضو کے ساتھ نکلوں۔ یہ ان کا معمول تھا، کووڈ سیزن سے پہلے یہ ان کا معمول تھا، اور وہ باضابطہ اس پر عمل بھی کرتے تھے۔ بہرحال حضرت مولانا فیروز صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی شخصیت نہ تعریف کی محتاج تھی، نہ ہے نہ رہے گی۔ اللہ نے ان سے بہت زیادہ کام لیا۔ ان کی جو ایکٹیویٹیز ہم دیکھ رہے ہیں، ایسا سمجھ میں آتا تھا کہ گویا کہ وہ اپنے آپ میں اپنے آپ کے لیے تیاری کر رہے ہیں آخرت کے لیے۔ اور دیکھیں ہر ایک کی موت مقرر ہے، کہ کیسے آئے کیسی ہو کب آئے یہ اللہ ہی بہتر جانتے۔ تو اللہ نے ان سے بہت زیادہ کام لیا۔ بس اللہ سے یہی دعا ہے کہ اللہ ان کے اعمال کو قبول کرے اور ان کے بچوں کے لیے بہترین کفالت کا انتظام کرے۔ آخر میں صرف میں ان کے لیے ایک یہ شعر ایک بول کر اپنی بات کو ختم کر دوں گا۔ ورق ورق پر تیری عبارت، تیرا فسانہ تیری حکایت، کتاب ہستی جہاں سے کہ کھولی تیری محبت کا باب نکلا۔ کوئی شخص ایسا نہیں تھا کہ ان کے انتقال پر یہ کہے کہ بھئی ان معاملات میں تھوڑے الگ تھے یا ان کا مزاج کچھ شروع تھا، ایسا کسی نے نہیں کہا۔ تو یہ شعر ان کے لیے ہے، ورق ورق پر تیری عبارت، تیرا فسانہ تیری حکایت، کتاب ہستی جہاں سے کھولی تیری محبت کا باب نکلا۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی حضرت کے درجات کو بلند فرمائے۔ آمین وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ قابل صد احترام سامعین عظام، اساتذہ عظام، علماء عظام، ہم سب کے محبوب اور ہر دل عزیز شخصیت حضرت مولانا فیروز صاحب اسعدی رحمۃ اللہ علیہ ہمارے بیچ نہیں رہے۔ اگرچہ کہ میری اس ادارے میں خدمت شروع ہو کر بہت قلیل عرصہ ہوا ہے، لیکن میں مولانا کو زمانے طالب علمی سے جانتا ہوں۔ غالباً میں اول میں تھا تو مولانا سوم عربی میں تھے۔ عموماً پڑھنے کے زمانے میں مولانا سے ملاقاتیں ہوتی رہتی تھی، تو ہمیشہ مولانا کے اندر میں نے یہ صفت دیکھی کہ مولانا ہمیشہ خندہ پیشانی سے ملاقات کیا کرتے تھے، اور ایسا محسوس ہوتا تھا کہ اگر کوئی غم میں ہو یا کسی وجہ سے پریشان ہو تو مولانا سے ملاقات کر کے اس کا دل بالکل خوش ہو جایا کرتا۔
یہ مولانا کی سب سے بنیادی صفت تھی، اور اس ادارے میں آنے کے بعد بھی میں نے بارہا مولانا کے سلسلے میں یہ مشاہدہ کیا کہ جب بھی اساتذہ چھٹی سے فارغ ہو کر باہر نکلتے تھے اور مولانا سے ملتے تھے تو مولانا کچھ نہ کچھ ایک ایسا مزاحیہ جملہ یا لطیفہ سناتے تھے جس سے سارے اساتذہ کی تھکان دور ہو جاتی تھی۔ یہ ہمارے درمیان جو شخصیت تھی، واقعتاً اللہ رب العزت نے حضرت مولانا مرحوم کو ایسی صفات سے نوازا تھا کہ شاید ان کی نظیر ملنا مشکل تھا۔ حضرت مولانا نظم و ضبط، انتظام اور مدرسے کے امور کے سلسلے میں، اس کو انجام دینے کے سلسلے میں اپنا ایک معیار رکھتے تھے۔ طلباء جو بیمار ہو جایا کرتے تھے ان طلباء کی دیکھ بھال کرنا، ان کی پریشانیوں میں ان کا مالی تعاون کرنا، یہ مولانا کا ایک ایسی وصف امتیاز تھی کہ ہم سب اس کا بارہا مشاہدہ کرتے تھے۔ حضرت مولانا سے جب بھی ملاقات ہوتی، مولانا مدرسے کے سلسلے میں یہی بات کہتے تھے کہ مدرسے کا یہ کام باقی ہے، اس کو نمٹانا ہے، پھر سناتے تھے کہ کل یہ کام باقی ہے، کل یہاں جانا ہے۔ الغرض مولانا ہر اعتبار سے ہمارے درمیان جو ہے مدرسے کی فکر میں موجود تھے۔ جب سے مدرسے کا آغاز ہوا روزانہ مولانا کی کسی نہ کسی چیز پر ہمارے اساتذہ کے درمیان میں تبصرہ ہوتا رہتا ہے، لیکن یہ بات تو طے ہے کہ یہ ایک حقیقت ہے کہ جانے والے کی جو خوبیاں اور جو محاسن ہوتے ہیں ان کا یہ ایک ذکر، ایک ایسا نذرانہ ہوتا ہے جو زندہ رہنے والوں کے پاس رہ جاتا ہے، جس کو وہ سنا کر وقتاً فوقتاً اپنے دل کو بہلا سکتے ہیں۔ لیکن یہ تعزیتی اجلاس کا ایک مقصد یہی ہے کہ مولانا مرحوم کے اندر جو خوبیاں اور جو صفات تھیں زندہ رہنے والے اس کو کیسے اپنائیں، اس کی فکر کرنا ہے کہ مولانا کے اندر جو چیزیں ہم نے دیکھی ہیں ہمیں اس کو اپنانے کی اس وقت سب سے زیادہ ضرورت ہے۔ الغرض احساسات اور جذبات کو الفاظ کا جامع تو نہیں پہنایا جا سکتا۔ میں اس شعر کے ذریعے سے مولانا کی خوبیوں کا آپ کے سامنے ذکر کروں گا۔ جب مولانا کی رحلت کا مجھے علم ہوا تو واقعتاً اس بات کو گوارا کرنے پر دل جو ہے انتظار اور دل جو ہے گوارا نہیں کر رہا تھا کہ مولانا کا وصال ہو گیا ہے، اور بے جھجک زبان پر یہی جملہ آ رہا تھا کہ عجب قیامت کا حادثہ ہے کہ اشک ہیں آستی نہیں ہیں، زمین کی رونق چلی گئی ہے افق پہ مہر مبی نہیں ہے، تیری جدائی سے مرنے والے وہ کون ہیں جو حزی نہیں ہیں، کئی دماغوں کا ایک انسان میں سوچتا ہوں کہاں گیا ہے، اتر گئے منزلوں کے چہرے امیر کیا کارواں گیا ہے، تیری لحد پہ خدا کی رحمت تیری لحد کو سلام پہنچے، مگر تیری مرگ ناگہاں کا مجھے ابھی تک یقین نہیں ہے۔ اللہ ہم سب کو مولانا کی صفات کو اپنانے کی توفیق نصیب فرمائے اور مولانا کو اعلیٰ سے اعلیٰ درجات جنت الفردوس میں عطا فرمائے، مولانا کے پسماندگان کو صبر جمیل نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید المرسلین، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم، اللهم اعنی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک انک انت فی خطانا۔ یہ اللہ مرحوم فیروز کی مغفرت فرما، آپ نے مغفرت فرمائی ہے تو کہ درجات کو بلند سے بلند فرما، متعلقین کو صبر جمیل عطا فرما، ساتھیوں کو صبر عطا فرما، طلباء کو صبر عطا فرما، ان جیسے بندے کی ان سب کو توفیق عطا فرما، جو مانگا ہے عطا فرما، جو معافی سے رہ گیا ہماری ضرورت نہیں، ہم نام نہیں پائے، اپنے کرم سے نصیب فرما۔ اللهم صل وسلم علی سیدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم، سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين۔ Thanks for watching NV News. Please like, share, and don't forget to comment. Please subscribe our channel and press bell icon.